اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ روز دو بڑی شخصیات، دو عظیم انسان دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی سیکرٹری قانون جناب حضرت علامہ احمد یار قادری رحمۃ اللہ علیہ چونیا سے۔ اب معراج شریف کی رات ان کا وصال ہوا اور اگلے دن یعنی 27 رجب کو کل ان کا جنازہ ہوا دونوں کا۔ حضرت شیخ الحدیث کا ایک جنازہ تو لاہور میں تاج گراؤنڈ میں، تاج پورہ گراؤنڈ، گول باغ بھی اس کو کہتے ہیں، شادمان میں، شاد باغ میں ایک ہوا رات 8:30 بجے، اور دوسرا جنازہ ان کا منڈی بہاؤالدین میں آج ادا کر دیا گیا۔ وہاں ان کے صاحبزادوں نے جنازے میں شرکت کی۔ مولانا شیخ الحدیث عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت دبنگ آدمی تھے۔ قائد اہل سنت حضرت امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ہمیں بھی جب ملتے تھے تو بے پناہ شفقت فرماتے تھے، صرف اس لیے کہ ہم حضرت مولانا شاہ نورانی کے کارکن ہیں۔ آخری میری ان کی ملاقات جناب محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے ایک پروگرام میں ہوئی، جو عقیدہ اہل سنت، تحفظ عقیدہ اہل سنت کانفرنس تھی۔ حضرت میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جو گفتگو فرمائی، بڑی دبنگ گفتگو فرمائی، نام لے کے باقاعدہ انہوں نے فرمایا جو کل تک ہیرو تھے ہمارے، آج وہ زیرو ہو گئے ہیں، اس لیے کہ وہ مسلک سے ہٹ گئے اور غیروں کے ایجنٹ کا کردار ادا کریں۔ نام بھی انہوں نے لیے، میں چونکہ اس وقت صرف مولانا کے لیے اور علامہ احمد یار قادری صاحب کے لیے بول رہا ہوں، اس لیے میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کر رہا۔ مولانا بڑی دلیرانہ گفتگو انہوں نے فرمائی، اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی حمایت بھی فرمائی اور دعا بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم و دائم رکھے، اسی پہ استقامت عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جامعہ فیضان مدینہ میں، مدینہ تو العلم میں مدرس شیخ الحدیث تھے کئی سالوں سے، یہاں بھی پڑھاتے رہے بہت سارے اداروں میں۔ بکھی شریف کے فاضل تھے اور حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقربین میں سے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ علامہ احمد یار قادری رحمۃ اللہ علیہ شروع سے ہی زمانہ طالب علمی سے انجمن طلباء اسلام کے بڑے مجاہد تھے، کارکن تھے، اور یہ انجمن طلباء اسلام اس وقت جب یہ ایک ہی تھی، ابھی کچھ صداگروں کے تھے نہیں چڑھی تھی، اس وقت جو انجمن طلباء اسلام تھی، وہ انجمن طلباء اسلام جمعیت علماء پاکستان کا دست و بازو تھی، اور 77 تحریک نظام مصطفیٰ میں اور 74 تحریک ختم نبوت میں اس انجمن طلباء اسلام کے جو لیڈر تھے، کارکن تھے، انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی، اور ان میں علامہ احمد یار قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ پھر 74 میں یہ جمعیت علماء پاکستان میں باقاعدہ شامل ہو گئے، اور جمعیت علماء پاکستان ضلع قصور کے جنرل سیکرٹری رہے بڑی دیر تک، اور بڑی بھرپور مردانہ وار جد و جہد کی، مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم کارکن تھے، مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب، اور خصوصاً علامہ سید شبیر احمد ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریب تھے۔ دونوں تقریباً روز رابطے میں رہتے تھے اور مل جل کے، چونکہ ضلع قصور میں تھے دونوں ہی۔ ڈاکٹر جاوید آوان صاحب جو اس وقت بھی جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی سینئر نائب صدر ہیں، ان کا اور علامہ احمد یار قادری اور علامہ شبیر احمد ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ساتھ رہا، آپس میں اکٹھے رہے مدت تک۔ علامہ صاحب جمعہ بھی باقاعدگی سے پڑھاتے رہے، پریکٹس بھی کرتے رہے، ہائی کورٹ کے وکیل تھے اور بہت ہی قابل وکیل تھے۔ بہت سارے آج جج
بہت سارے بڑے بڑے وکلاء ان کے شاگرد ہیں اور فخر کرتے ہیں اس پہ۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ساتھ الحمدللہ جب تک وہ زندہ رہے، بیماری کے باوجود بھی کچھ سال بیمار بھی رہے، لیکن انہوں نے اپنی جماعت نہیں چھوڑی۔ ایسے حالات میں بھی جب بڑے بڑے لوگ بھی بڑی پارٹیاں دیکھ کے ادھر ادھر مفادات دیکھ کے ادھر ادھر ہوئے، علامہ احمد یار قادری رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے۔ اور چند سال پہلے جب وہ صحت مند تھے تو مجھے یاد ہے انہوں نے وہاں یار غار کانفرنس کروائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور اس میں حضرت قبلہ استاد العلماء مفتی غلام سرور قادری رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی اور میری تینوں کی تقریریں تھیں۔ تینوں کو الگ الگ موضوع انہوں نے دیا ہوا تھا۔ بہت شاندار کانفرنس دنیا کی تاریخ کی الحمدللہ۔ وہ ہر وقت حرکت میں رہتے تھے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جد و جہد کرتے، 2 دفعہ جیل میں بھی گئے، 12 دفعہ ان کے خلاف مقدمات بھی ہوئے، پولیس بھی پیچھے لگی رہی، لیکن اس کی پرواہ نہیں کی انہوں نے، جد و جہد کرتے 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 الحمدللہ کل معراج کی رات اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی۔ معراج کی رات وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور اگلے روز یعنی کل 27 رجب کو ان کا جنازہ تھا چونیا میں، جس میں الحمدللہ فقیر کو بھی حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ میرے ساتھ جمعیت علماء پاکستان پنجاب کے صدر مولانا حافظ نصیر احمد نورانی صاحب، جناب رشید احمد رضوی صاحب، اور وہاں جنازے میں جناب محترم ڈاکٹر جاوید اعوان صاحب، اور وہاں کے ایم پی اے جناب پیر مختار صاحب، اور حضرت ڈاکٹر صاحب کے پیر خانے میں سے پیر سردار عالم صاحب مدد العالی نے ان کا جنازہ پڑھایا، مولانا محمد علی برکاتی، کافی علماء وہاں موجود۔ بہت بڑا اجتماع تھا جنازے کا، قابل رشک اجتماع تھا۔ اس شاخ کے جنازے ایسے ہی ہوتے ہیں الحمدللہ، اور ہر آنکھ ان کے لیے اشکبار تھی، ہر ہاتھ ان کے لیے دعا گو تھا کہ مولا کریم ان کی جد و جہد جو ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول فرمائے۔ ان کے بھائی پروفیسر رفیق صاحب نے وہاں کھڑے ہو کے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا، اور یہ بتایا کہ الحمدللہ علامہ صاحب کے 6 صاحبزادگان ہیں، اللہ کریم ان کو ان کے نقش قدم پہ رکھے اور ان کے مشن کو جاری و ساری رکھے، اور رب کریم ہمیں بھی علامہ احمد یار قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس مشن پہ تھے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ تھے، ہمیں بھی اس مشن پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اخیر ایسا ہی کرے کہ زندگی بھر یہ جد و جہد کرتے کرتے ہی گزر جائیں۔ اس لیے کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، پر اے اسدا جانیے جس دا توڑ چڑھے، علامہ احمد یار قادری صاحب اور حضرت شیخ الحدیث مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا توڑ چڑھ گیا۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔